بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم والله بصير بما تعملون. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم بہت بہت شکریہ حسین صاحب کا کہ یہ تشریف لائے اور قرآن کی انہوں نے تلاوت فرمائی. خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور حاضرین کو بھی خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے. ہم ابھی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 16 انشاءاللہ اس سورہ حجرات کو ہم مکمل کریں گے اور پھر نیکسٹ سیٹرڈے سے ہم امام زمانہ سے متعلق بات چیت کریں گے اور اس کا آغاز انشاءاللہ ہم کریں گے قرآنی آیات سے کہ جو امام زمانہ سے متعلق ہیں، امام زمانہ کے ظہور سے متعلق ہیں، علامات سے متعلق ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں، اس آیت کی طرف آتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 16 ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ اللہ زمین و آسمان میں سب کچھ جانتا ہے اور اللہ ہر چیز کی بارے میں تفصیلی علم رکھتا ہے. اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ اس کا اس طرح ہے کہ کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور بار بار قسمیں اٹھا رہے تھے کہ پیغمبر کو کہہ رہے تھے کہ یقین کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہو. تو خدا نے ایک جواب دیا، قسم نہ اٹھاؤ، اگر تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام تم لا چکے ہو، تو اللہ کو علم ہے کیونکہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے. اور اگر 1000 قسمیں تم اٹھاؤ لیکن تم اگر مسلمان نہیں ہوئے، ظاہری طور پر کلمہ تم نے پڑھا ہے، تو پھر بھی اللہ کو علم ہے. اور اگر ذرا برابر قسم نہ اٹھاؤ لیکن سچے دل سے مسلمان ہوئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. نہیں، یہ خداوند تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہستی جس کو زمین و آسمان کا علم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کیا اس کے سامنے تم یہ بیان کرو گے کہ تمہاری قسموں سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی؟ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ قسم سے متعلق قسم اٹھانی حتیٰ سچے مورد میں بھی جائز نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ٹھکانہ نہ بناؤ. اور اسی طرح کوئی آدمی اگر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اسے توڑ دیتا ہے، اس کے لیے کفارہ مقرر کیے شریعت نے، اور وہ کفارہ اگر نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ اختیاری واجبات میں سے. واجب کی 2 قسمیں، واجب عینی ہوتا ہے اور واجب اختیاری ہوتا ہے. آپشنل ہوتا ہے آپ کو. مثلا جمعے کے دن آپ کو اختیار ہے نماز جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں. اسی طرح ایک آدمی اگر روزہ جان بوجھ کر کے نہیں رکھتا، کھا لیتے روزے کو، تو اس کے پاس 3 آپشن ہیں: 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے.
اسی طرح وہ آدمی قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھانے کے بعد اس کو پوری نہیں کرتا، قسم توڑ دیتا ہے، تو کیا ہے پھر اس کے بھی پاس 3 آپشن ہے، یا وہ 3 دن روزے رکھے، یا وہ آدمی 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا 10 غریبوں کو لباس دے۔ 3 آپشن آتے ہیں۔ اور یہاں پر قسم کا یہ معاملہ ہے۔ ایک اور چیز بھی آپ خدمت میں عرض کروں، قسم جو شرعی قسم ہے اس کی کچھ شرائط ہے، اس کے بغیر محقق نہیں ہوتی، اس کے بغیر لاگو نہیں ہوتی، اپلائی نہیں ہوتی۔ آپ خانہ کعبہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنے بیٹے کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ قسم جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے نام پر ہے، اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ ہے، تو تب قسم لاگو ہوگی، واللہ باللہ تاللہ، تو تب جو ہے وہ قسم لاگو ہوگی، تب اس پر کفارہ ہوگا، ورنہ کفارہ وہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ یہ 3 الفاظ کے ساتھ ہے، واللہ باللہ تاللہ، تینوں میں سے کوئی لفظ بھی آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ کوئی وعدہ کریں، کوئی ایگریمنٹ کریں اپنے ساتھ، اور اس کو بعد میں نہ بجا لا سکیں، تو پھر آپ نے کفارہ دینا ہے۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں آج کسی کی غیبت نہیں کروں گا، لیکن وہ غیبت کر بیٹھتا ہے، روک نہیں پاتا اپنے آپ کو، تو اس کے بعد سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہ واللہ باللہ تاللہ، یا واللہ کہہ دے، یا باللہ کہہ دے، یا تاللہ کہہ دے، یا تینوں کہہ دے، اور اس کے بعد کوئی پرامس کرے گا تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو نبھائے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں بعض نکات نکلتے ہیں، ان کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ پہلا نقطہ اس میں نکلتا ہے کہ کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ حالانکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں ہے، نبی سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، نبی سے ان کی بات، لیکن خدا نے نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے، اور نبی کے کام کو اپنا عمل قرار دیا۔ نبی کی بارگاہ میں کسی چیز کی گواہی دینا، کسی چیز سے متعلق معاملہ کرنا، گویا خدا سے معاملہ کرنا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ علم جزئی ہو، تفصیل کے ساتھ ہو، یا اجمالی ہو، دونوں علوم خداوند تعالیٰ کی دسترس میں ہے، اور خدا جو ہے ان پر قدرت اور قادر ہے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے جب ہم مشکوک ہو جائیں، ہمیں شک پڑ جائے کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں علماء کے سامنے، بزرگان کے سامنے، جو آدمی اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے سامنے پیش کر دینے چاہیے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کوئی عقیدہ ہمارا غلط تو نہیں ہے، کہیں غلط عقیدہ تو کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے گناہگار ہو رہے ہوں، خطا کا شکار ہو رہے ہوں۔ کیونکہ عقائد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تمام آپ کی عبادات، تمام آپ کے جو ہے وہ معاملات، تمام آپ کی ایکٹیویٹیز جن پر ثواب ملنے والا ہے، ان کا انحصار کس پر ہے؟ عقائد پر ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو اس کے بعد آپ کو عمل کا اجر ملے گا۔ اسی طرح ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ، کانٹریکٹ جو لکھا آپ نے اپنے اربائٹ گیور کے ساتھ، وہ کانٹریکٹ مضبوط ہے تو پھر کام کے آپ کو پیسے ملیں گے۔ کانٹریکٹ اگر نہیں ہے تو آپ کو وہ مالک کی مرضی آپ کو پیسے دے یا نہ دے۔ لہٰذا یہ عقائد کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ مکمل جو حدیث میں عقائد بیان ہوئے ہیں وہ حدیث ہے امام نقی علیہ السلام سے، اور یہ حدیث بیان کی ہے عبدالعظیم حسنی نے۔ عبدالعظیم حسنی ایک عظیم شخصیت تھے، اور تہران میں یہ دفن ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک دفعہ امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں سامرا میں گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر کے امام کی بارگاہ میں اپنے عقائد کو بیان کیا، اور امام نے ان کی تائید کی اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کی عقیدہ ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر اجر ملے گا آپ کو، اسی کی بنیاد پر آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی سیدی علی ابن محمد، میں گیا اپنے مولا اور آقا علی بن محمد، علی امام نقی کو کہا جاتا ہے، ابن محمد، محمد ہے نام امام تقی کا۔ فلما بصر بھی قال لی مرحبا بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا، کہ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید
اے ابوالقاسم آپ ہمارے حقیقی چاہنے والے ہیں، ہم سے پیار کرنے والے ہیں، ہمارے محب ہیں۔ فقلت له میں نے ان سے کہا یبن رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کے سامنے بیان کروں، ان کان مردین فثبت علیہ اگر یہ میرا دین میرا عقیدہ ٹھیک ہو تو آپ اس کی تائید فرمائیں، حتی القی اللہ عز وجل تاکہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرے معاملات ٹھیک ہوں، میرے عقائد ٹھیک ہوں۔ فقال ہات یا ابوالقاسم اے ابوالقاسم آپ بیان کریں آپ کا عقیدہ کون سا ہے؟ فقلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، خارج الحد الحدین حد الابتداء ابدال و تشبیہ یہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا صُورَةٍ خدا کا جسم نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، ولا عرض ولا جوہر نہ وہ کسی چیز پر عارض ہو سکتا ہے نہ اس پر کوئی چیز عارض ہو سکتی ہے، بل ہوا مجسم الاجسام بلکہ اللہ وہ ذات ہے جو جسموں کو خلق کرتا ہے، مصور الصور صورتوں کو بناتا ہے، خالق الاعراض والجواہر جو چیزیں اصلی ہیں ان کو بھی اللہ بناتا ہے، جو چیزیں عارضی ہیں ان کو بھی اللہ بناتا ہے، وہ رب کل شیء وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ مالک وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جاہل اس کو بنانے والا ہے، وہ محدث اس کو گھڑنے والا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خاتم النبیین محمد اللہ کے عبد ہیں، رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، ولا نبی بعدہ الی یوم القیامہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وَأَنَّ شریعتہ خاتم الشرائع نبی جو شریعت لائے وہ آخری شریعت ہے، ولا شریعت بعدہ الی یوم القیامہ قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی، اقولو اور میں یہ بھی کہتا ہوں ان الامام و خلیفتا و ولی الامر بعدہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پیغمبر کے بعد جو امام ہیں خلیفہ ہیں ولی امر ہیں وہ امام علی ہیں، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم انت یا مولایا اماموں کے نام لیے اور پھر آخر میں فرماتے ہیں آپ اس کے بعد آپ امام ہیں میرے مولا، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فقالا ومن بعدی الحسن ابنی اور یہ بھی جان لو کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری ہے، فکیف للناس بالخلف من بعدی اور اس کے بعد حسن عسکری کا ایک بیٹا ہوگا جو زمانے کا امام ہوگا، فقلتو فکیف ذاک یا مولائی تو پھر کہتے ہیں امام عبداللہ عظیم حسنی کہتے ہیں میں نے سوال کیا امام سے کہ مولا وہ اس وقت کیسے حالات ہوں گے؟ قالا لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذکرہ باسمہ حتی یخرجو کہتے ہیں کہ پھر امام نے فرمایا کہ یہ جو ہستی آئیں گی ظہور کریں گی امام زمانہ آئیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کما ملیت ظلم و جورا اور اس امام کے آنے سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ فقلت اقررت تو پھر کہتے ہیں عبدالعظیم میں نے کہا کہ میں نے ان تمام چیزوں کا اقرار کیا اعتراف کیا ہے، وَأَقُولُ أَنَّ وَلِيُّهُمْ وَلِيُّ اللَّهِ کہ جو آدمی ان آئمہ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، وَعَدُوهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ اور جو ان سے دشمنی رکھے گا گویا اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، وَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ ان کے حکم کی نافرمانی خدا کے حکم کی نافرمانی ہے، وَأَقُولُ أَنَّ الْمِعْرَاجَ حَقٌّ وَالْمَسَائِلَ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ وَمَسْأَلَةَ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ میں یہ کہتا ہوں کہ معراج جو نبی معراج پر گئے ہیں یہ حق حقیقت ہے اور قبر کے جو سوال ہیں وہ حق اور حقیقت ہیں، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ جنت حق ہے، والنار دوزخ حق ہے، والصراط حق والمیزان حق اور میزان حق ہے، والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ اور جو انسان کو آگے حالات آئیں گے مرنے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یبعث من فی القبور خدا انسانوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے گا، وَأَقُولُ أَنَّ الْفَرَائِضَ واجبہ بعد الولایہ مولا امیر المومنین کی آئمہ کی ولایت کے بعد جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے الصلاۃ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، الصوم
روزہ ہے، والحج حج ہے، والجہاد جہاد واجب ہے، والامر بالمعروف واجب ہے، والنہی عن المنکر واجب ہے۔ فقال علی ابن محمد، یہ کہتے ہیں کہ پھر امام نے ارشاد فرمایا، امام نقی علیہ السلام نے، یا والقاسم ھذا واللہ دین الذی ارتضاہ لعبادہ، کہ جان لو اللہ کی قسم یہی وہ دین ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ وَأَثْبَتُ عَلَيْهِ، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، ثبتک اللہ بقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، خدا تجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے۔ یہ پورے ان عقائد کا خلاصہ ہے جو امام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور امام نے اس کی تائید کی۔ ہمیں بھی ابھی شک پڑے کہیں نا، کہیں مشکل پیش آئے، شک پڑے ہمیں کہ آیا جو عقیدہ ہم رکھے ہوئے ہیں، جو چیز ہمارے ذہن میں آئمہ سے متعلق، قرآن سے متعلق یا اللہ کی ذات پاک سے متعلق، اگر اس کے بارے میں شک ہو تو ہم علماء سے پوچھ لیں، تحقیق اس کے بارے میں کر لیں، تاکہ کہیں ہمارا عقیدہ غلط طریقے سے نہ بنا ہوا، اس کی پائے گزاری، اس کی بنیاد غلط نہ ہو۔ کیوں کہ یہ جو عقائد کا غلط ہونا ہے، ہر آدمی اگر اپنی طرف سے کوئی عقیدہ پیش کرے گا جو اس کو پسند آئے گا وہ پیش کر دے گا، دین بگڑ جائے گا، دین میں بگاڑ آ جائے گا۔ اور اسلام اور دین بڑا ایگزیکٹ ہے اس بارے میں، بعض اوقات معنی ایک ہوتا ہے لیکن لفظ آپ نے وہی استعمال کرنا جو شریعت نے اس کا کہا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں لیکن شریعت نے نماز میں نہیں کہا کہ آپ ان کو شامل کریں۔ نماز ناپی تولی ہوئی چیز ہے، مثال کے بعض اوقات یہ لوگ پڑھتے ہیں علی ولی تشہد میں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے اضافہ کیا ہے، اہل بیت کا نام ہے نماز میں اس صلوات کی صورت میں، حتیٰ اللہ کا نام آپ تبدیل نہیں کر سکتے نماز میں۔ نماز کے شروع میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہم وہاں اللہ کے بجائے مالک اکبر نہیں کہہ سکتے، رحمان اکبر نہیں کہہ سکتے، رحیم اکبر نہیں کہہ سکتے۔ اور اہل سنت ہمارے برادران نماز میں کہتے ہیں آمین۔ آمین برا لفظ نہیں ہے، دعا کی تائید ہے، لیکن جو ہے اسلام نے، شریعت نے حکم نہیں دیا کہ نماز میں آمین آپ کہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہر اچھی چیز جو ہے وہ شامل نہیں کی جا سکتی نماز میں، الفاظ بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو شریعت نے حکم دیے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ تو یہاں رکے بھی نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا، پورے جو ہے وہ شہدائے کربلا کے نام نماز میں شامل کر دیے۔ وہ ایک مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو سب کے نام انہوں نے لیے، مولا غازی عباس کا نام بھی لے لیا، بی بی زینب کا نام بھی لے لیا، تو وہ نماز ختم ہوئی تو ملنگ پیچھے تھا، ان کو وہ آگے پڑھا، کہا حافظ صاحب کلندر پاک دا نام رہ گیا جے، وہ کہ کوئی غم نہ کر، اگلی دفعہ شامل کر لیں گے، ٹینشن نہ لے تم۔ جی نماز کی اپنی عبادت ہے، عزاداری اپنی عبادت ہے، اور جس کا جہاں حکم دیا ہے وہاں اس کو بجا لانا، ورنہ اگر ہم ڈھیل چھوڑ دیں، اس طرح کھلا چھوڑ دیں، تو کل سے لوگ جو ہے وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی بجائے ماتم کرنا شروع کر دیں، سجدے میں جو ہے وہ ساتھ تھوڑی جی سجدہ بھی ہے، ڈبل عبادت تو زنجیر زنی بھی ہو جائے، پشت بھی صحیح طرح کنٹرول میں وہاں، تو لہٰذا جو ہے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں، ہر عبادت کو اس کی لمیٹیشن کے اندر رکھیں، اس کی حد و حدود کے اندر رکھیں، تو تب جو ہے معاملات ٹھیک رہیں گے، تب شریعت جو ہے وہ بہترین طریقے سے رہے گی اور اس میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ ابھی دیکھیں کیوں شریعت جو ہے عیسائیوں کی اس میں تبدیلی آ گئی ہے، یہودیوں کے دین میں کیوں تبدیلی آئی ہے، کہ ہر آدمی نے اپنی مرضی سے کوئی چیز جو ہے وہ من پسند کی اس میں شامل کر لی ہے اور تبدیلی آ گئی۔ اور یہی فرق ہے شیعہ میں اور دوسرے جو اسلامی فرقے ہیں ان میں، کہ شیعہ نے وہی دین لیا ہے جو محمد مصطفیٰ سے آل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، وضو ان کا اسی طرح ہے، نماز اسی طرح ہے، آذان اسی طرح ہے ان کی، لیکن دوسرے جو مذاہب ہیں انہوں نے اپنی من پسند کی چیزیں شامل کر لی، کسی کو جو چیز پسند آئی ہے اس نے شامل کر لی۔ کسی آدمی نے جو ہے وہ روایت مشہور معروف ہے کہ ایک آدمی جو ہے سویا ہوا تھا، صبح کی نماز کے وقت ایک آدمی اسے جگانے کے لیے آیا، تو اس نے کہا اگر ڈائریکٹ اس کو جگاتا ہوں تو غصے والا آدمی ہے، اس نے اٹھ کر 2-3 کوڑے مجھے بجا دینے میرے کمر پر، تو لہٰذا اس نے ٹیکنیک سے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز سونے سے بہتر ہے، تاکہ یہ آدمی جاگ بھی جائے
اگر اس نے مائنڈ کیا تو میں نے کہا تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں تو تنگ نہیں کیا، تمہیں تو نہیں جگایا، میں تو ویسے کہہ رہا تھا جی. اگر اس کو پسند آیا تو اچھا ہو جائے گا. کہتے ہیں اس آدمی کو پسند آ گیا، اس نے کہا اچھا اس کے بعد تم کیا کرو، الصلاۃ خیر من النوم، تم صبح کی اذان میں شامل کر. من پسند کا دین جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور لاسٹ میں اس دن میں خبر پڑھ رہا تھا بی بی سی پر کہ مصر میں ایک سپیکر سے الصلاۃ خیر من النوم کے بجائے پتہ کیا کہا گا، الصلاۃ خیر من الفیس بک، کہ اس آدمی کو پکڑ لیا علماء نے مصر کے، تم نے کیا کر دیا، اذان میں نئی چیز شامل کر دی. کہا خلفاء کے زمانے میں لوگ سوتے تھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، آج کل فیس بک پر بیٹھ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اس لیے میں نے کہا کہ نماز پڑھو فیس بک پر نہ بیٹھو. اس طرح اگر آپ ڈھیل دیں گے تو ہر آدمی اپنی پسند کی چیز جو اسے پسند لگے گی، جو اس کے لیے بہتر ہوگی، جو سمجھے گا زمانے کے مطابق اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے شریعت کو، تو وہ شامل کر لے گا، دین اس سے بگڑ جائے گا. آئمہ اس کی اجازت نہیں دیتے. بس جہاں کہیں شک ہو، آپ دیکھیں نا پاکستان میں ایسا بہت ہوتا ہے، کئی فرقے بن گئے ہیں، کئی جو ہے برانچیں بن گئی ہیں، ہر آدمی نے ایک اپنا فرقہ بنا لیا. وہاں اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ کون صحیح ہے، کون حق و حقیقت پر ہے، تو فوراً وہاں علماء کی طرف رجوع کیا جائے، مراجع اذان کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ میں اس طرح کہتا ہوں، میرے گاؤں کے دوسرے افراد اس طرح کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، نماز میں چیز شامل کرتے ہیں، میری بات ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کلیئر کر دیں. تو وہاں اس کی رہنمائی اسے مل جائے گی اور پریشانی سے وہ آدمی بچ جائے گا. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں جی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے کہو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا ہے اور تمہیں ایمان کی ہدایت کی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بعض اوقات لوگ کام اپنا ان کو ہوتا ہے، احسان دوسرے پر جتلا رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں مولانا صاحب میں آیا ہوں، میں آ گیا ہوں. مولانا صاحب کو کیا فائدہ ہے آپ کی نماز کا؟ اور بعض اوقات جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اپنا علاج کرانے کے لیے، ڈاکٹر پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تمہاری بات سن رہا ہوں، تم میرے لیے دعائیاں لکھ رہے ہو، اور تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم نے جو دعائیاں لکھی تھی وہ میں نے لے لی ہیں اور کھائی بھی ہیں میں نے. نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے اس معاملے میں دیکھنا آپ کا فائدہ ہوا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی پوری دنیا اگر مسلمان ہو جائے نا، خدا کی ذات پاک کے کسی چیز میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا. اور پوری دنیا اگر کافر ہو جائے خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسلام لا رہا ہے، وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، نہ کہ کسی اور کا فائدہ کر رہا ہے. بس یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور احسان کر رہے ہیں، نبی پر احسان جتلا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہوتا اس طرح تھا کہ بعض اوقات لوگ مختلف جو ہے ان کے ذہن میں چیز ہوتی تھی، وہ آ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سارے حقیقی مسلمان نہیں ہوتے تھے. کوئی آدمی کسی کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، کسی نے معاملہ کرنا ہے، کسی نے مسلمانوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان ہو جاتے تھے. اور بعض اوقات لوگ آتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، نبی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو وہاں جواب دیا جاتا تھا کہ یہ جو اسلام تم لائے ہو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، بلکہ کیا ہے، تم جو ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے. اور جب یہ ذہن میں انسان حقیقی طور پر درک کر لینا ہے جو کام کر رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے، تو وہ خود بھی اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو دلچسپی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اگر میں سمجھوں کہ یہ دوائی کھانے سے ڈاکٹر کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں میرے اندر دلچسپی ختم ہو جائے گی دوائی سے متعلق، ڈاکٹر کے پاس جانے سے متعلق، اس چیز کو فالو کرنے سے متعلق.
اور اسی آیت سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے بہت بڑی نعمت ہے. انسان خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہے ادا نہیں کر سکتا اس بات پر کہ خدا نے اسے مسلمان بنایا ہے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنایا ہے اور اہل بیت کا محب بنایا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ انسان اسلام پر ہو اور ہدایت پر ہو. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سچے مسلمان وہ ہیں کہ جو کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ خدا نے انہیں مسلمان بنایا. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, نبی پر احسان جتلایا تھا, اور خدا نے کہا کہ گویا انہوں نے خدا پر احسان جتلایا, یعنی نبی سے متعلق کوئی معاملہ کرنا, احسان جتلانا, گویا خدا پر احسان جتلانا ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خلقت کا جو انتہائی اور آخری اور بالا ترین مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملے اس کی خلقت کا. اور اگر انسان ہدایت پر ہے تو گویا اپنی خلقت کے مقصد پر آ گیا. ہدایت سے دور ہے تو گویا وہ کیا ہے, اپنی خلقت کے مقصد سے دور ہے. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس راستے پر گامزن ہو. باقی دنیا کی ساری ایکٹیویٹی کیا ہے, وہ ذریعہ ہیں, وسیلہ ہیں کس تک, ہدایت تک پہنچنے کے لیے. اور دوسرے جو دنیا کے معاملات ہیں وہ کیا ہے, وسیلہ ہے, مقصد نہیں ہے, ہدف نہیں ہے. کھانا پینا, لباس پہننا, رہن سہن, یہ ہدف نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ انسان ہدایت پر ہو اور اس ہدف کو پانے کی کوشش کرے اور وسیلے میں انسان گم نہ ہو جائے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, کہ اللہ زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور جو تم کرتے ہو, تم عمل کرتے ہو, خدا اس سے متعلق بصارت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. فرق ہے بصارت و علم میں. علم جو ہے اجمالی ہوتا ہے اور بصارت گہرائی میں پائی جاتی ہے. بصیرت میں گہرائی پائی جاتی ہے اور پوری تفصیلاتی علم اس میں پایا جاتا ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو احکام اور عقائد میں جو مین چیز ہے وہ کیا ہے, توحید ہے. توحید اگر آپ کی صحیح ہے تو باقی سارے معاملات وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن توحید اگر آپ کی خراب ہے, اس سے متعلق عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے, دوسرے معاملات, دوسرے عقائد آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے. یہاں پر ہم رکتے ہیں.